ہم نے اکثر سنا ہے کہ لڑکیوں کو کہا جاتا ہے تمہاری اصل زندگی شادی کے بعد شروع ہوتی ہے۔ تو شادی کے بعد اصل زندگی شروع ہوتی تو ہے جہاں اسے ہر دن اپنی سمجھداری، صبر اور محبت سے رشتوں کو نبھانا ہوتا ہے۔ شادی کے بعد ایک لڑکی صرف بیوی نہیں بنتی بلکہ نئے رشتوں، نئی ذمہ داریاں اور نئی آزمائشوں کا سفر شروع ہوتا ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسے ٹاپک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو پاکستان اور ساؤتھ ایشیا کے تقریباً ہر گھر سے جڑا ہوا ہے۔ شادی صرف دو لوگوں کے بیچ میں نہیں ہوتی بلکہ دو فیملیز، دو بیک گراؤنڈ اور دو مختلف سوچ رکھنے والی فیملیز کے بیچ میں ہوتی ہے۔ ہر نئی بہو جب سسرال جاتی ہے تو اس کے دل میں بہت سی امیدیں ہوتی ہیں۔ وہ چاہتی ہے کہ اسے محبت ملے، عزت ملے اور گھر کے لوگ اسے اپنا لیں۔ لیکن اسی طرح ساس اور سسرال والوں کی بھی کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں۔ اصل مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب دونوں طرف اپنی اپنی ایکسپیکٹیشنز دیکھی جاتی ہیں اور دوسرے کا نظریہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ سسرال میں آتے ہی راج نہیں کیا جاتا۔ شادی کے بعد ہر لڑکی نیچرلی چاہتی ہے کہ اس کو بھی امپورٹنس ملے، اس کی بات سنی جائے۔ یہ بالکل فطری بات ہے۔ لیکن ہر گھر کا ایک نظام اور کلچر ڈیفرنٹ ہوتا ہے جو سالوں سے چلا آ رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی نئی بہو آتے ہی ہر چیز کو چینج کرنے کی کوشش کرے، جیسے یہ کھانا ایسا کیوں بن رہا ہے، گھر کا سسٹم ایسا کیوں ہے، سب میری بات کیوں نہیں سنتے، تو ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے۔ پہلے گھر کو سمجھنا بہت ضروری ہے، پھر آہستہ آہستہ اپنی پہچان بنانی چاہیے۔ ہر نئی بہو کو چاہیے کہ پہلے دل میں گھر بنانا چاہیے۔ دنیا کا ہر انسان عزت اور محبت کا بھوکا ہوتا ہے۔ اگر یہ لڑکیاں گھر میں آتے ہی دل جیت لے تو مقام خود بخود مل جاتا ہے۔ کبھی کبھی مسکراہٹ، کسی کی طبیعت پوچھ لینا یا کبھی کسی کو ایکسٹرا چائے کا کپ بنا کے دے دینا یا کبھی کسی کے کام میں ایکسٹرا ہیلپ کر دینا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگوں کے دلوں میں بہت بڑی جگہ بنا لیتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی عادتیں اور چھوٹی چھوٹی باتیں دل جیت لیتی ہیں۔ رشتوں کو مضبوط بنانے کے لیے بہت بڑی قربانیاں نہیں دینی پڑتی بلکہ صرف نرمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے مثلاً آپ کو کوئی کام کرنا نہ آ رہا ہو تو آپ تھوڑی امپورٹنس دے دیں، جیسے امی جی آپ مجھے سکھا دیں، یا امی آپ کا ایکسپیرینس زیادہ ہے، یا میں سیکھ رہی ہوں، یا پھر کبھی کبھی کسی کو مان دینے سے بھی ان لوگوں کا دل جیتا جا سکتا ہے۔ صرف اتنا کہہ دینا امی جی آپ زیادہ بہتر جانتی ہیں، یا امی آپ کی بات یہ زیادہ سنتے ہیں، یہ چھوٹی سی باتیں بزرگوں کا دل اپناپن پیدا کرتی ہے۔ یہ بات ہر لڑکی کو سمجھ لینی چاہیے۔ اب ذرا ساس کے پرسپیکٹو سے سوچئے۔ ایک عورت جس نے 25 سے 30 سال ایک گھر کو دیے ہیں، اپنی جوانی، محنت اور وقت اس گھر پہ لگایا ہو، بچوں کی پرورش کی ہو، ہر مشکل وقت دیکھا ہو، پھر ایک دن اچانک سے ایک نئی لڑکی گھر میں آ جاتی ہے اور بیٹا جو پہلے ہر بات ماں سے کرتا تھا اب بیوی سے کرنے لگا ہے۔ ہر ماں کے لیے ایک ایموشنل ٹرانزیشن آسان نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بری ہے، اکثر وہ صرف ایڈجسٹ کر رہی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے نئی بہو ایڈجسٹ کر رہی ہوتی ہے۔ ایک عورت جس نے اپنی پوری زندگی ایک گھر کو دی ہو، اس نے اپنا گھر سنبھالا ہو، اس کے لیے آسان نہیں کہ وہ ایسے ہی اپنے کنٹرول یا ذمہ داریاں فوراً چھوڑ دے۔ پرانے زمانے کی عورتوں کی پرورش اور سوچ الگ ہوتی ہے۔ ان کے لیے گھر اور فیملی کی پرائیورٹیز کچھ اور ہی ہوتی ہیں۔ آئیں ان کی پرسپیکٹیوز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ساس کے دلوں میں بھی کچھ باتیں ہوتی ہیں جو وہ کھل کے نہیں بیان کرتی۔ وہ ایک ایسے دور سے آئی ہوتی ہیں جہاں محبت اور شادی کا انداز کچھ اور تھے۔ ان کے زمانے میں جب شوہر گھر آتے تھے تو گھر کے لوگ زیادہ اٹینٹو ہو جاتے تھے، گھر کے کام پہلے سے ہی مکمل کر لیے جاتے تھے اور پیار کا اظہار اکثر خدمت اور ذمہ داری نبھا کر کیا جاتا تھا۔ اور آج کل کپل زیادہ اوپنلی خوشی اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ باہر جانا، ساتھ وقت گزارنا، چھوٹی چھوٹی فرمائشیں کرنا اور ایک دوسرے کو اسپیشل فیل کروانا بہت عام سی بات ہے۔ کبھی کبھی ساس بھی یہ سب دیکھ کر سوچتی ہوگی ہمارے زمانے میں تو یہ سب چیزیں نہیں ہوتی تھیں، اور یہ احساس بالکل فطری ہے۔ آخر انسان اپنے تجربے اور اپنے دور کے مطابق ہی سوچتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہم اکثر اپنی امی سے شکایت کرتے ہیں ہمارے ٹائم پہ تو اتنی روک ٹوک ہوتی تھی، یہاں مت جاؤ، وہاں مت جاؤ، اتنے مارکس کم کیوں آئے، اور جب چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ نرمی ہوتی ہے تو پھر ہمارے دل میں چبھن ضرور ہوتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا، یہ صرف زمانے اور حالات بدل جاتے ہیں۔ نیگیٹیوٹی ساس اور بہو دونوں کو اپنے دماغ سے نکال لینا چاہیے۔ پازیٹیو مائنڈ سیٹ بہت بڑا سولوشن ہے۔ بہو کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہر بات تنقید سے نہیں ہوتی، اور ساس کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہر جنریشن کا اپنا انداز ہوتا ہے، نہ پرانا زمانہ غلط تھا اور نہ آج کا دور غلط ہے۔ جب دونوں طرف سے پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہوگا، صبر اور سمجھنے کی کوشش ہوگی تو رشتوں میں مٹھاس خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، رشتوں میں جیت کسی ایک کی نہیں ہوتی، جیت تب ہوتی ہے جب گھر کا ماحول خوشگوار اور سب ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
ساس کو بھی یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج کل کا زمانہ بدل گیا ہے، لڑکیاں اب اس دور کی نہیں ہیں، ان کی زندگی پرانے دور سے بالکل مختلف ہے۔ ٹیکنالوجی، ایجوکیشن، سوشل میڈیا، لائف سٹائل اور ایکسپیکٹیشن سب بدل چکی ہیں۔ اسی طرح مدر ان لا کو بھی یہ سمجھانا چاہیے کہ ہر لڑکی ہر کام سیکھ کر نہیں آتی، ہر جنریشن کا اپنا سٹائل ہوتا ہے، نیو ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے تھوڑا وقت لگتا ہے۔ ہر مدر ان لا کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے، پرانے اور نئے دور کا مقابلہ نہ کریں۔ اکثر بزرگ کہتے ہیں کہ ہم نے پریگنینسی میں تو اتنا کام کیا، ہم نے ہاتھ سے کپڑے دھوئے، بالکل ٹھیک، لیکن ہر دور کے چیلنجز الگ ہوتے ہیں۔ آج کی جنریشن کی زندگی اور پریشرز بھی مختلف ہیں۔ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ آج کل کی لڑکیاں بھی آ کے آپ کے گھر میں ہاتھ سے کپڑے دھوئیں گی۔ آج کل ہر گھر میں واشنگ مشین ہے، بلکہ اب تو آٹومیٹک واشنگ مشین آ گئے ہیں۔ ہر نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ نئی چیلنجز ہوتے ہیں، اس لیے انہیں بھی سمجھیں۔ کمپیریزن کی بجائے انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے۔ لیکن یہ نئی لڑکی مطلب بہو کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ اگر کبھی لگے کہ میں جتنا بھی کر لوں کسی کو اچھا ہی نہیں لگتا تو فوراً مایوس مت ہوئیے۔ ہمیشہ اپنا مائنڈ پازیٹیو رکھیں، رشتوں کو وقت دیجیے، ہر چیز ایک دن میں نہیں بدلتی۔ اکثر نئی بہو سوچتی ہیں کہ میں جتنا بھی کر لوں کسی کو خوش نہیں کر سکتی، اب سب مجھے جج کرتے ہیں، میں اس گھر میں فٹ ہی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کو کبھی ایسا لگے تو یاد رکھیے، ہر رشتہ وقت لیتا ہے، ہر دل کھلنے میں وقت لگتا ہے اور ہر گھر کو سمجھنے میں بھی وقت لگتا ہے۔ فوراً مایوس مت ہو۔ پازیٹیو مائنڈ سیٹ سے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ نیگیٹو اینگل سے دیکھیں گی تو ہر چیز بری لگے گی، لیکن اگر نیت اور سوچ پازیٹیو رکھیں گی تو آہستہ آہستہ گھر کا ماحول بھی پازیٹیو ہو جائے گا۔ ساس سسر کو بھی یہ بات دماغ میں رکھنی چاہیے کہ وہ کسی ماں باپ کی لاڈلی بیٹی بھی ہوتی ہے۔ اس نے اپنا گھر، اپنا کمرہ، اپنی پرانی دنیا چھوڑ کر آپ کے گھر اپنایا ہوتا ہے۔ اس کی غلطیوں پر فوراً جج نہ کریں، اسے سیکھنے کا موقع دیں، ہر بات پہ تنقید نہ کریں اور اچھے کام کی تعریف بھی کریں۔ تعریف رشتوں میں جادو کا کام کرتی ہے۔ ایک اور اہم بات، ہر چھوٹی بڑی باتیں رشتہ داروں یا دوستوں یا سوشل میڈیا پر ڈسکس مت کیجیے۔ ہر کسی کی دی ہوئی ایڈوائس آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی۔ شوہر اور سسرال کا معاملہ جتنا ہو سکے، جتنا ممکن ہو پرائیویٹ رکھیں اور مسائل کو گھر کے اندر ہی سلجھانے کی کوشش کریں۔ نئے رشتوں میں پازیٹیو مائنڈ سیٹ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ہر چھوٹی چھوٹی باتوں میں برائیاں ڈھونڈیں گے تو ہر چیز بری لگنے لگے گی، لیکن اگر آپ لوگوں کے اچھے پہلو کو بھی دیکھیں گے تو دل میں نرمی خود ہی پیدا ہو جائے گی۔ آخری میں بس اتنا کہنا چاہوں گی، نہ ساس بری ہوتی ہے نہ بہو۔ اکثر مسئلہ صرف ایکسپیکٹیشنز، جنریشن گیپ اور کمیونیکیشن کا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا صبر، تھوڑی سی سمجھداری، تھوڑی سی محبت اور تھوڑا سا وقت، اور پھر اجنبی لوگ بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، گھر میں اپنی جگہ مانگی نہیں جاتی، اپنے اخلاق اور محبت سے بنائی جاتی ہے۔ شادی کے بعد ہسبینڈز کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے، کیونکہ وہ اپنی ماں اور بیوی کے بیچ میں برج کا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں۔ اکثر مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہسبینڈ صرف ماں کی سائڈ لیتا ہے، یا ہر بار پھر بیوی کی طرفداری کرتا ہے، یا پھر خاموش رہ کے دونوں کو خود ہی لڑنے دیتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں رشتوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ایک عقل مند ہسبینڈ جج نہیں، میڈیٹر بنتا ہے۔ وہ ماں کی بھی عزت بچاتا ہے اور بیوی کی بھی۔ جہاں ہسبینڈ حکمت، انصاف اور محبت سے بیلنس رکھتا ہے، وہاں ساس اور بہو کا رشتہ آہستہ آہستہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ شادی کے بعد گھر طاقت سے نہیں، صبر سے بنتا ہے، اور اپنی جگہ مانگی نہیں جاتی، اپنے اخلاق، محبت اور خلوص سے بنائی جاتی ہے۔ صبر سے گھر بنتا ہے، محبت سے بستا ہے اور عزت سے ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیاں آسان فرمائے، دلوں کو سکون عطا کرے، ہمارے گھروں میں برکت، بیماروں کو شفا، بے روزگار کو بہترین روزگار اور ہر غم زدہ کو دلوں کو راحت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو آج کا میرا ولاگ اچھا لگا ہو تو کائنڈلی لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔